یہ انسان اگر استہزاء اور مذاق کرنے کو اختیار کرتا ہے تو یاد رکھنا یہ ہلاکت کا راستہ ہے. کب ہلاک ہو یہ اللہ جانتا ہے، لیکن بس ڈھیل ہے جتنی کسی کو مل جائے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ہلاکت ہے کس شخص کے لیے؟ عیب جوئی کرنے والے پہ، حمز اور لمز مذاق کرنے والا، استہزاء کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، عیبوں کو ٹٹولنے والا، اس کے لیے ہلاکت ہے. اور کیسا؟ وہ سمجھتا ہے کہ مال کو جمع کر لینا یہ ہمیشہ رہے گا. ہرگز نہیں. مال بھی کبھی کسی کے ساتھ کیا ہے. قارون جتنا تو مال کسی کا نہیں ہو سکتا، اور قارون کو بھی مال نے فائدہ نہیں دیا. یہ تو حطمہ ہے کا لقمہ بنے گا. اور حطمہ ہے کیا؟ کس طرح اللہ ذوالجلال نے آگ کو بند کیا ہوا ہے، یہ اس آگ کا لقمہ بنے گا. آج دنیا میں آگ کسی کو لگ جائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. دل تک آگ نہیں پہنچتی، ڈیتھ پہلے ہو جاتی ہے. قرآن کہتا ہے جہنم میں آگ دل تک بھی پہنچے گی، دل کو بھی لگے گی، لیکن موت نہیں آئے گی. اللہ ذوالجلال نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ استہزاء اور مذاق کرنے والا، یہ حسرتوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے والا ہے. قیامت کے دن کہے گا ان تقول نفس یا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. اس نے انسان کہے گا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کاش میں نے اللہ ذوالجلال کے حکموں کی تعمیل کی ہوتی، نافرمانی نہ کی ہوتی. اللہ کا حکم کیا ہے؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے کہ ہم اچھے ہیں وہ برے ہیں. یاد رکھنا ایک وقت تھا جب پاکستان اس وطن عزیز پہ بڑی نعمتیں تھی، جہاں غدار تھے ان غداروں کے ساتھ یہ کلمات بھی نقصان کا باعث بنے جو کہتے تھے کہ یہ بنگلہ دیش کے بونے کہاں سے آ گئے، اللہ نے آزمائش کیسی ڈالی، یہ اس وطن عزیز کا ٹکڑا الگ ہو گیا. کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، نہ کسی مرد اور عورت کو مذاق کرنا چاہیے. اللہ ذوالجلال نے یہ مختلف تقسیمات رکھی ہیں تعارف کے لیے کہ یہ فلاں خاندان ہے، یہ فلاں خاندان ہے. یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے، یہ فخر کے لیے نہیں ہے، تصادم کے لیے نہیں ہے، تفاخر کے لیے نہیں ہے، تانا دینے کے لیے نہیں ہے، حقیر سمجھنے کے لیے نہیں ہے. یہ یاد رہنا چاہیے صحابہ کے یہ منہج نہیں تھا جو آج لوگوں نے اختیار کیا. میں راجپوت ہوں تو میری بیٹی اور بیٹا اس لیے بیٹھا ہے کہ راجپوت رشتہ ملے گا تو کروں گا.
ارے ظالم تیرے اس فکر پہ تف ہے، تو نے اپنی اولاد کو ضائع اس لیے کر دیا کہ جاہلیت کی بات باقی رکھے۔ میں سید ہوں تو سید کی بیٹی کسی اور کے گھر نہیں جا سکتی۔ کبھی سوچ تیری رائے کتنی جاہلیت والی ہے۔ ادھر قریش کے خاندان کا فرد جو ہے عبد الرحمن بن عوف، نہ اس جیسا تاجر آیا ہے نہ آئے گا، وہ کہتا نظر آتا ہے کہ آج میرے لیے فخر ہے، میں اپنی بہن کا نکاح بلال کے ساتھ کر رہا ہوں، اور بلال غلام تھا۔ یہ سارے بت تو اللہ کے رسول نے توڑ دیے تھے، بلکہ فرمایا تو کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، جاہلیت کی ہر بات میں نے اپنے پاؤں تلے رام دی ہے۔ یہ بڑا خاندان ہے، یہ اشرافی خاندان ہے، یہ چھوٹا خاندان ہے، یہ تقسیم کا حق تم کو کس نے دیا ہے؟ مدینے والے کون تھے؟ اس سے بڑے خاندان کہاں سے لائے؟ بارش آ نہیں رہی، سارے نکل کے دعائیں کر رہے ہیں، بارش پھر بھی نہیں آئی۔ ایک موچی جس کو آج کہتے ہو، وہ تھیلا جوتیوں کا رکھتا ہے، وضو کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے ربا انی اقسم علیک، او میرے رب، او میرے پالنے والے، میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے۔ یہ کمزور ہاتھ اٹھے، ہاتھ بعد میں نیچے آئے، اللہ نے بارش پہلے زمین پہ بھجوا دی تھی۔ یہی تو وہ باتیں ہیں جسے آج ہلاکتیں ہی ہلاکتیں نظر آتی ہیں۔ کس طرح کی پریشانیاں ہیں، سبب کیا ہے؟ وہ جاہلیت کے رخ بدلتے ہی نہیں ہیں۔ الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں کہ کوئی فخر کرے میرا باپ دادا ایسا تھا، کسی کے نسب نامے پہ طعن کرے، یہ جاہلیت کی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ قوموں پہ عذاب آیا تو اس لیے کہ انہوں نے استہزاء اور مذاق کو اپنا وتیرہ بنا لیا، اور ایسے لوگ واقعتاً ایمان کے نور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، ابو جہل لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء، اللہ کے رسول کے پاس سے گزرتا گزرتا کہتا ہے مذاق کرتا ہوا، ہاں کوئی نئی وحی تو نہیں آئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات کو اللہ نے مجھے سیر کروائی ہے۔ کہتا اچھا ٹھہرو، اپنے ساتھیوں کو اور قوم کو اکٹھا کر کے لے آتا ہے، کہتا آؤ تمہیں ایک بات سناؤں، یہ کہہ رہے ہیں آپ کے خاندان کے ہی کہ میں رات کو سیر کرنے گیا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ روایت کہتی ہے کوئی اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا تھا کہ یہ کیا 40 دن کا سفر مکے سے شام کا ہے، راتوں رات کیسے طے ہو گیا؟ یہ ساتوں آسمان کی سیر کی بات بتا رہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ کافر، یہ منافق ایسے ہی انبیاء کی باتوں پہ باتیں کسا کرتے ہیں، لیکن مومنوں کا رویہ وہ ہے جو صدیق نے اختیار کیا۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کیا خیال ہے تیرا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات کوئی 40 دن کا سفر طے کر لے، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ ساتوں آسمانوں کی سیر ہو سکے۔ تو وہاں بھی مذاق کرتے ہوئے ابو جہل نے کہا تھا، وہ جانتے ہو کون کہہ رہا ہے؟ تیرا دوست کہہ رہا ہے محمد۔ کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے تو صرف یہ ہی نہیں، انی لاصدقہ فیما ہوا ابعد من ذلک، اگر اس سے بڑی بھی بات ہو تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس جیسی سچی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ یہ مومنوں کا رویہ ہے، اور کافروں کا رویہ، جاہلوں کا رویہ، اور نور ایمان سے محروم لوگوں کا رویہ مذاق کرنا ہے۔ صدیق کے ماننے والوں کا رویہ یہ ہے، محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے، ہو سکتا ہے۔
کوئی عقل نہیں دوڑائی، کوئی معیار اس کو نہیں دیکھا، کسی پیمانے کو نہیں سوچا۔ سب سے بڑا پیمانہ مومن کے پاس یہ ہے، محمد مصطفیٰ کی زبان پہ جو لفظ آ گئے ہیں اس سے بڑی سچائی اللہ نے زمین پر اتاری ہی نہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں صحیح گفتگو کرنے اور مذاق اور استہزاء سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذاق کی مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے خطرناک صورت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مذاق بھی ہونا چاہیے، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو اللہ اور اللہ کی نشانیوں اور اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اس شخص کے لیے معافی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کو للکارا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلال فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق کا نشانہ نہ بناؤ۔ لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا، بلکہ فرمایا جو دین کا مذاق کرتے ہیں تم انہیں دوست بھی نہ بناؤ۔ ایسے ظالموں سے سچے مومن دوست نہیں بن سکتے جن کی زبان سے اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جن کی زندگی کا تھیم یہ بن جائے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی قانون ضابطے کی پابندی نہیں ہے۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جس نے دین کو لہو و لعب بنا رکھا ہے تمہاری دوستی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ لا تصاحب الا مؤمنا، تم مومن کے ساتھ دوستی کیا کرو۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا متقی کھائے، حلال مال کو حلال جگہوں پہ خرچ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترتا ہے اور قرآن کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، کچھ ظالم ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، سبحانہ وہ پاک ذات ہے۔ قرآن کہتا ہے جو دین کو مذاق بنائے تمہارے دوست ہی ہوتے ہیں۔ چند تصویروں کے لیے 25 دسمبر کو کیک کاٹنے چلا جاتا ہے ان کے پاس، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، جو نعوذ باللہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بیٹا کس کا ہے، وہ یہ بھی لکھتے ہیں یسوع بن یوسف النجار بن حابی بن قصاص بن سلالت آل داود۔ جو لوگ اس قدر زبان دراز ہے وہ عیسائی جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ عفیفہ وہ ایسی پاک دامن مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ نعوذ باللہ اس کی دوستی یوسف النجار سے ہوئی جس کی پیدائش میں عیسیٰ پیدا ہوئے۔ آج مسلمان انہی کے ساتھ کھڑا ہو کے تصویریں اترواتا ہے، انہی کو کیک ہدیے میں دیتا ہے، کس لیے؟ شہرت کا یہ پجاری اپنے دین کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے جو دین کو مذاق بنانے والے ہیں وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور اللہ نے قرآن میں سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے یہودی اور عیسائی تمہارا دوست نہیں بن سکتا جب تک تم یہودیت اور عیسائیت کو پسند نہیں کرو گے، جب تک تم نہیں ایسے ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بھی فرمایا ثلاث جدہن جد وحزلہن جد، مذاق ان معزز رشتوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی ہے اگر مذاق سے کہہ دو گے نا تمہیں طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر مذاق سے بیٹھے بیٹھے جیسا کہ آج ناعاقبت اندیش ڈرامے بنانے والے بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے، وہ کہتی ہے یہ میرا خامد ہے، مذاق سے کہہ دو کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تجھے دیا اور اگلا کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، نکاح ہو جائے گا۔ آج دنیا کی سوچ کے زاویے بدل گئے۔
کبھی کسی نے سوچا ہے یہ ڈرامہ بنانے والے واقعتاً میاں بیوی ہوتے ہیں؟ یہ واقعتاً بیٹی ہوتی ہے جو کہتی ہے یہ میرا باپ ہے، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے۔ جب فکر بدلتا ہے تو پھر نتائج بھی بدلتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پہلی قومیں ہلاک اس لیے ہوئی کہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ مذاق کی، اس لیے انبیاء کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ مغلیہ خاندان کو کون نہیں جانتا؟ کچھ عیسائیوں نے ان کے ساتھ قربت چاہی اور ایک مغلیہ خاندان کے بندے کو عیسائی کرنے پہ وہ کامیاب ہو گئے، اکٹھے ہوئے کہ اس خوشی میں کہ ایک عیسائی کر لیا ہے۔ لکھاری لکھتا ہے، امام ابن حجر اسقلانی الدر الکامنہ میں جب اکٹھے ہوئے، عیسائی صرف خوشی میں آ کے اللہ کے رسول کے خلاف اس نے ایک جملہ بولا، جو ہی زبان کھولی ساتھ ایک بڑا کتا بندھا ہوا تھا، اس نے چھلانگ لگائی، چمٹ گیا۔ لوگوں نے کہا تم نے محمد مصطفیٰ کے خلاف زبان کھولی ہے تو تب یہ کتے نے حملہ کیا ہے۔ کہتا نہیں، یہ میرا بڑا ہی اچھا کتا ہے، اصل میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ سمجھا کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرے لیے اس لیے آیا ہے کہ میں اس کو کہوں کہ فلاں کو کاٹوں، اس لیے وہ آیا ہے۔ دوبارہ اس کو مارا گیا، پھر اس نے اسی طرح اللہ کے رسول کی نافرمانی کیا، اللہ کے رسول کے بارے میں بدزبانی کی۔ کتا دوسری مرتبہ پھر جھپٹا، اس نے گردن کو دبوچا، جب تک جان نہیں نکل گئی اس نے اس کی جان نہیں چھوڑی۔ نبیوں سے مذاق نہ کیا جائے، اللہ ذوالجلال کے پیغمبروں کی سنتوں سے مذاق نہ کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو گھر سے اللہ کا دین سیکھنے نکلتا ہے، یہ لوگ ہیں جن کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ان الملائکہ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب، یہ وہ ہستیاں ہیں جو گھروں کو چھوڑ کر فراق سہ کر دین سیکھنے نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ گھر سے نکلتے ہیں، قدم باہر رکھتے ہیں، ان کے قدموں کو باہر رکھنے کی ابھی وقت نہیں آتا، اللہ فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں میرے ان پیارے بندوں کے لیے میرے فرشتوں اپنے پروں کو بچھا دو۔ ایسا ہی ہوا۔ ابو یحییٰ زکریا بن یحییٰ ساجی کہتے ہیں ہم گزر رہے تھے بصرہ کے اندر، کیا دیکھتے ہیں، ایک فاسق مذاق کرتا ہے اس حدیث کے ساتھ، کہتے ہیں لو آج میں ذرا جوتی پہن کے نکلا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں ہے فرشتوں کے پر، ابھی زبان اتنی بولی ہی تھی، دونوں پاؤں شل ہو گئے، پوری زندگی دونوں پاؤں حرکت نہیں کر سکے، عذاب آیا اللہ کا۔ اللہ کے رسول کی سنت سے مذاق کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ آج بد زبان پلید زبانہ والے بولتے ہیں تو مدارس کے خلاف، مدارس کے طلباء کے خلاف، مدارس کے علماء کے خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام سے آگے سر نہ اٹھاؤ۔ راوی کہتے ہیں ہم محدثین کے پاس دمشق میں گئے، جب وہاں پڑھنے کے لیے گیا ایک شخص چہرے کو لپیٹا ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے امام سے پہلے سر اٹھاؤ گے تمہارا سر گدھے کا بن سکتا ہے، وگرنہ اللہ تمہیں ایک گدھا بنا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں لو کبھی انسان بھی گدھے بنے، آج میں کرتا ہوں ایسے، دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول کی سنت سے مذاق کیا کرتا ہے، امام کے اٹھنے سے پہلے سر اٹھایا،
راوی کہتے ہیں میں 6 ماہ وہاں رہا دمشق میں، لیکن اس کا چہرہ لپیٹا ہوا تھا۔ میں نے ایک دن پوچھا وہ وجہ کیا ہے، تم چہرہ کیوں لپیٹتے ہو؟ کہتا ہے کچھ بتا نہیں سکتا، اللہ کے رسول کے اس حدیث کا مذاق اڑایا تھا، ایک دن ہی امام سے پہلے سر اٹھایا، اس دن سے چہرہ گدھے کا بن چکا ہے، اس لیے چھپا کے رکھتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مسلمانوں جب رات کو تم سو جاؤ تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے ہاتھوں کو دھویا کرو۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کچھ پتا نہیں تمہارا ہاتھ کہاں اس نے رات گزاری ہے، وضو سے پہلے بھی ہاتھ کو دھویا کرو۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل التیمی بیان کرتے ہیں ایک بدعتی ظالم اٹھا، کہتے ہیں لو رات کہاں گزاری ہے، بندے کے ساتھ ہی تو ہوتا ہے، یہ مذاق کیا۔ اگلا دن اٹھتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق کرنے والا، فاصبح وقد ادخل يده في دبر الى ذراعي، اگلے دن چارپائی پہ اٹھتا ہے اس کا یہ سارا بازو اس کی دبر میں، اس کی پشت میں گیا ہوا تھا۔ سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے جو نبی کی سنت سے مذاق کرتا ہے اس کا نتیجہ دنیا میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کو لازم قرار دوں، لیکن میں مشقت سے ڈرتے ہوئے ایسا نہیں کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں امام نووی رحمت اللہ علیہ، ایک فاسق کہتا ہے لو مسواک کرے تو ایسا ہو جائے گا، اس سے کہتے ہیں جی اللہ کی رضا ملتی ہے، آج میں مسواک اپنے دانتوں پہ نہیں کروں گا، اس مسواک کی توہین کرتے ہوئے اپنی پشت پہ مسواک لگاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ راوی لکھتے ہیں فیض القدیر میں کہ جو ہی اس نے ایسا کیا ابھی چند ایام ہی گزرتے چیختا چلاتا اسی طرح مر گیا، کہتا ہے کوئی چیز ہے جس نے میری انتڑیوں کو کاٹ دیا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں اس ظالم نے جس نے اپنی پشت پہ مسواک لگائی تھی 9 مہینے کے بعد ایک مچھلی نما چیز اس کی پشت سے نکلی جس نے اس کی انتڑیاں کاٹ دی تھی، اور اسی وقت لوگوں کے سامنے چیختا چلاتا وہ مر گیا۔ سنت سے مذاق نہ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آج کا چودھری سمجھتا ہے یہ مولوی ملاؤں کو کیا پتا ہے۔ تمہیں اگر شرم ہو تو تمہیں یاد ہونا چاہیے تیری ماں باپ کا نکاح بھی کسی مولوی نے پڑھایا تھا، تمہیں شرم ہو یا حیا ہو تو تمہیں یاد ہونا چاہیے اس مولوی سے آگے تم اس وقت آتے ہو جب مر چکے ہوتے ہو، تمہارا جنازہ ہوتا ہے، اگر نہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ دیندار ہی آگے ہوگا۔ کیا کہتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہتا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے فرمایا لاستطعت، تو نہیں کھا سکتا۔ فما رفعها بعد ذلك الى في ما منعه الا الكبر، یہ تکبر اتنا تھا جس کے نتیجے میں دایاں ہاتھ شل ہو گیا، پوری زندگی منہ تک لے جا ہی نہیں سکا۔ سنت کے ساتھ مذاق نہ کیجیے، اس کے سامنے اکڑیے نہیں، کبھی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے لیکن مذاق نہ کرنا شریعت کا۔ مت کہنا یہ داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے، ایسے کماشتے بھی دنیا میں آئے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے کہا تھا عیسائیوں، یہودیوں، مجوسیوں، مشرکوں کی مخالفت کرو، وہ داڑھیوں کو معاف نہیں کرتے، تم داڑھیوں کو معاف کر دو۔ اللہ کے رسول کی سنت سے مذاق یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ پردہ ہے کہ خانچہ ہے کہ یہ تمبو ہے، مذاق نہ اڑاؤ، کبھی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کی توبہ بھی ہو سکتی ہے۔ شریعت کا جو مذاق اڑاتا ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خط بھیجا اور خط پہنچا کس کے پاس؟ کسریٰ کے پاس۔ کسریٰ نے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پکڑا اور ٹکڑے کر دیا،
اللہ کے رسول کے پاس اطلاع پہنچی، فرمایا مزقہ اللہ، اس نے میرے خط کے ٹکڑے کی، اللہ اس کے ٹکڑے کرے گا۔ اور نیشرمان پرویز، اس وقت کسریٰ کا وہ بادشاہ کیا دیکھتا ہے، بیٹے نے ہی پکڑ کے اپنے باپ کو مار دیا، باپ نے مرتے ہوئے وہ جو زہر تھی اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ قوت باپ کی دوائی ہے، بیٹا باپ کے قتل سے فارغ ہوتا ہے، اسی دوائی کو کھاتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے، کسریٰ کے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس کی بہن نے حکومت سنبھالی، اسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، جو قوم کے لوگ کسی عورت کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو سنت کے ساتھ محبت کرنے والے بنائے اور ہر قسم کے مذاق سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد، اللہ کے ساتھ مذاق کرنے والے سب سے بڑے مجرم انبیاء اور رسول اور اس کی سنتوں کے ساتھ مذاق کرنے والے مجرم، صحابہ کے ساتھ بھی مذاق کرنے والے مجرم۔ راوی بیان کرتے ہیں، حدیث مسرات ہے کہ جب تم بکری خریدو اور دودھ ابھی دھویا نہیں ہے، لا کے دودھ دھوتے ہو، پسند آ جائے تو بکری کی قیمت دے دو، سودا ہو گیا ہے۔ اگر واپس کرنا چاہتے ہو تو ایک صاع کھجوروں کا بھی ساتھ دو۔ ایک بدعتی جس کے بارے میں لفظ یہ لکھے ہیں وَكَانَ حَنَفِيًّا، اس نے مذاق کیا کہ ابو ہریرہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے بات کیا کرنی ہے۔ ابھی اس مجرم کی زبان سے یہ کلمات نکلے تھے، چھت سے ایک سانپ نکلا جس نے گردن کو دبوچا اور وہاں ہی ڈھیر کر دیا۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہے جن کے بارے میں آج پلیت زبانیں بولتی ہے کہ ابو ہریرہ کے پاس تو عقل و فہم و بصیرت نہیں تھی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابو ہریرہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، دعا تم کرو آمین میں کہتا ہوں۔ صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والا اور ان کو مذاق کا نشانہ بنانے والا یہ دنیا میں بھی عذاب میں پھنس جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اور شخص نے بھی ایسے کیا، ایک سانپ گرا، دوڑ پڑا اس کے پیچھے، لوگ اس کو کہہ رہے تھے تم ابھی بھی توبہ کر لو بچ جاؤ گے وگرنہ عذاب آ گیا ہے۔ یہی وہ شخص اللہ سے توبہ کرتا ہے، فغابت الحیۃ فلم یر لها اثر، اللہ ذوالجلال سے توبہ کرنے پہ ہی جان چھوٹے گی اور جان چھوٹی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ہر قسم کے مذاق سے محفوظ فرمائے۔ اہل قرآن اہل علم سے مذاق بہت بڑا جرم ہے۔ تم پڑھے ہو یا نہیں پڑھے، ان ہستیوں کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولنا۔ ایک شخص جس کا علم اور قرآن سے تعلق ہے وہ برا ہو سکتا ہے لیکن سلسلہ برا نہیں ہے۔ ایک شخص میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، یہ سلسلہ برا نہیں ہے، کیونکہ یہ سلسلہ محمد مصطفیٰ نے شروع کیا تھا۔ اس شخص کا قصہ آپ نے پہلے بھی سنا جس نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے کیا کہیں، یہ لوگ ارغبنا بطونا واکذبنا السنتا واجبننا عند اللقاء، یہ علم والے تو بزدل ہوتے ہیں، یہ علم والوں کو تو کھانے کی اور کھانے کے سوا اور کو سوچ ہی نہیں آتی۔ صحابی نے کہا تھا کذبت لعمر اللہ، اللہ کی قسم جھوٹ بول رہے ہو، یہ علم والوں کی اور قرآن والوں کی شان نہیں ہے۔ سامنے خیمہ تھا، صحابی دوڑ کے گئے، ابھی خیمے میں نہیں پہنچے، جبریل خیمے میں پہلے پہنچ چکے تھے اور یہ آیت نازل ہو گئی قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کے رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ مذاق اہل علم اور اہل قرآن سے ہوا، اللہ نے اہل علم کا مذاق اپنا مذاق کہہ دیا، اپنی نشانیوں کا، اپنے رسول کا مذاق کہہ دیا۔
لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. قرآن کہتا ہے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، تم تو صحابہ کا مذاق اڑا کے کافر ہو گئے ہو. اللہ ذو الجلال ہمیں صحابہ کی عظمت کو باقی رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات، اہل حل و عقد ان کا بھی مذاق اڑانا. عبداللہ ابن المبارک کہا کرتے تھے حق علی العاقل، عقل مند پہ یہ حق ہے اللہ یستخف بثلاثہ، کبھی بھی تین لوگوں کے ساتھ مذاق نہ کرے، العلماء والسلاطین والاخوان، علماء کے ساتھ اور وقت کے حکمرانوں کے ساتھ، سلاطین کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ کبھی مذاق نہ کریں، ان کو کبھی بھی نہ سوچے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. ساتھ یہ کہا وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْعُلَمَاءِ ذَهَبَتْ آخِرَتُ، جو علماء سے مذاق کرتا ہے ان کی حیثیت کو نہیں سمجھتا، اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے. وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْعُمَرَاءِ ذَهَبَتْ دُنْيَا، اور جو بادشاہوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے اس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے. وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْإِخْوَانِ ذَهَبَتْ مُرُوءَتُهُ، جو اپنے بھائیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، استخفاف کرتا ہے، اس کی نہ کوئی مروت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی زندگی کا کوئی قانون اور ضابطہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سکن البادیہ جفا، جو دیہات میں رہتا ہے دیہاتیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی طبیعت میں اکھڑا مزاج آ جاتا ہے. ومن اتى ابواب السلاطین فقد افتتن، جو بادشاہوں کے در و دربار پہ آتا ہے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے. ومن اتبع الصید غفل، اور جو شکاری اس انداز سے شکاری بنتا ہے نماز روزے کا بھی خیال نہیں، دھت ہوتا ہے شکار میں. ومن اتبع الصید غفل، وہ دین سے غافل کر دیا جاتا ہے. اللہ ذو جلال سے دعا ہے اللہ ہمارے اقوال کو بھی خوبصورت بنائے، حق گوئی اور عدل و انصاف کی بات صحابہ نے بھی کی. نبیوں کا یہ وتیرہ تھا، صالحین کا وتیرہ تھا، اسی وتیرے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور صالحین اور مسلمانوں کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا اور استہزاء کرنے سے محفوظ فرمائے. اور جتنے یہ خوش نصیب بیٹھے ہیں اللہ سب کو اپنی جنت میں جمع فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.